الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ایھا الطلبہ الاعزاء، فی الدرس السابق بینا، یعنی گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر نجاست پانی میں گر جائے، مائع قلیل میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ پانی چاہے مائع کثیر ہو یا مائع قلیل ہو، وہ نجاست قلیلہ ہو یا نجاست کثیرہ ہو، ٹھیک؟ تو ایسی صورت میں یہ مائع قلیل جو ہے ناپاک ہو جائے گا اور اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ امام مالک کا مذہب یہ تھا کہ نجاست کتنے ہی پانی میں گر جائے اس وقت تک اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے۔ اور پانی میں قلیل و کثیر کی، یعنی مائع قلیل ہونے یا کثیر ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ البتہ شرط یہ ہے پانی کے ناپاک ہونے کے لیے کہ وہ پانی جو ہے اس کا کوئی وصف بدلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا جو استدلال ہے وہ حدیث مشہور الماء طہور لا ينجسه شیء الی آخری والی جو حدیث ہے، اس سے استدلال ہے ان کا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی جو ہے مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی یہاں تک کہ اس کے تینوں وصفوں میں سے کوئی ایک وصف کو بدل دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا تب پھر وہ پانی ناپاک ہوگا، ورنہ اس سے پہلے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ امام شافعی کا مسلک اس میں یہ ہے کہ اگر یہ پانی 2 قلے ہے یا اس سے زیادہ، پھر اس میں نجاست پڑ گئی تو یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ 2 قلے سے کم ہے پانی، نجاست پڑ گئی تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو امام شافعی کے نزدیک قلتین جو ہے یہ حد کثرت میں ہے، قلتین وما فوقہما، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 قلے یا اس سے زیادہ جو بھی ہے یہ پانی کثیر ہوگا، اور کثیر پانی مائع جاری کے حکم میں ہے، ٹھیک؟ لہذا اب جب مائع جاری کے حکم میں ہے تو اس میں نجاست اگر پڑ گئی تو یہ پانی سب ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس جگہ نجاست نہیں ہے اس سے دوسری جگہ سرے سے وضو وغیرہ بنایا جا سکتا ہے۔ امام شافعی کا حکم یہ ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ 2 قلے یہ پانی ہو۔ البتہ قلتین کیا، قلہ کی جمع ہے، قلتین تثنیہ، قلتین کی جو ہے اس کی تثنیہ ہے قلتن کی، تو قلتن کی تثنیہ ہے قلتین۔ اس کی تفسیر میں فقہاء کرام کا کافی اختلاف رہا ہے کہ جس میں نے کل 7 قول ذکر کیے تھے، ٹھیک ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جب یہ اتنا اختلاف ہے شدید اور صحیح معنوں میں قلے کی لفظ کی تفسیر جو ہے وہی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ اذا تعارضا تساقطا، کہ جب یعنی جب تعارض پیدا ہو جائے، یہاں پہ تفسیروں میں تعارض ہے ظاہر، تو اب اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ان کی دلیل ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ مائع قلیل میں اگر نجاست پڑ گئی تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس سے وضو بنانا جائز نہیں ہے، ٹھیک؟ تو ہماری کیا دلیل ہے؟ دیکھیے بیان کرتے ہیں، وَلَنَا حَدِيثُ الْمُسْتَيْقِظِ مِن مَنَامِهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، ٹھیک؟ تو ہماری جو حدیث ہے جس سے استدلال کیا ہے، یعنی ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس سے
ٹھیک ہے، جس کو حدیث مستيقظ کہا جاتا ہے، حدیث المستيقظ من منامه، اور یہ حدیث جو ہے کتاب کے شروع میں گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، کتاب کے شروع میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص، حدیث مستيقظ یعنی نبی کریم اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخلن يده في الاناء حتى يغسل يده، نعم، اس طریقے ایک جو حدیث پاک گزری الی آخری، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے دھو لے 3 مرتبہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا، لأنه لا يعلم أين باتت يده، کہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ ممکن ہے کوئی نجاست کی جگہ چلا گیا ہو ہاتھ اور اس پہ کوئی نجاست لگ گئی ہو، اور اگر پھر یہ ہاتھ برتن میں ڈال دے، نجاست ظاہر ہے جب ہاتھ پہ لگی ہوگی تو پھر یہ پانی سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، اس کے بعد دھونے کے بعد ہی جب یقین ہو جائے کہ ہاں اس کے ہاتھ پہ نجاست نہیں ہے تب برتن میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، اس سے پہلے نہ ڈالے، ٹھیک۔ تو اس حدیث سے احناف کا استدلال ہے کہ مائع قلیل میں اگر نجاست پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور اس سے طہارت حاصل کرنا پھر جائز نہیں رہتا۔ اب ہماری استدلال کردہ دلیل یعنی حدیث یہ ہے، اسی حدیث سے ہمارا استدلال ہے، لیکن استدلال کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیسے ہے وہ بتاتے ہیں، دیکھیے، ٹھیک ہے۔ وجہ استدلال یعنی وجہ تمسک جس کو بول سکتے ہیں، وجہ استدلال جس کو بول سکتے ہیں، کہ اس حدیث سے استدلال کرنے کی جو وجہ ہے، صورت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، ہاتھ کو یعنی کوئی سو کے اٹھے تو اس شخص کو منع فرمایا کہ وہ ہاتھ کو اپنے برتن میں نہ ڈالے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ احتمال ہے کہ اس کے ہاتھ پہ نجاست ہو، یقین نہیں ہے، صرف احتمال ہے، ٹھیک ہے، لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ، ٹھیک، صرف ایک احتمال کی وجہ سے کہ ممکن ہے اس کے ہاتھ پہ نجاست لگ گئی ہو، کہ اس کا ہاتھ کہیں نجاست کی جگہ چلا گیا ہو اور ہاتھ پر نجاست لگ گئی ہو، صرف یہ ایک احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب احتمال کے سبب سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو منع کر دیا کہ وہ اپنا ہاتھ برتن میں یعنی پانی کے برتن میں نہ ڈالے، تو جہاں حقیقتاً نجاست ہاتھ پہ یا کہیں لگی ہو تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ایک احتمال کی وجہ سے برتن میں پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کر دیا جا رہا ہے تو جہاں پر حقیقتاً نجاست ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تو اولا، وہاں تو اولا منع کیا جائے گا کہ وہ شخص اپنا ہاتھ یا وہ نجاست پانی میں نہ ڈالے، کہ یہاں تک کہ اگر وہ نجاست ڈل گئی حقیقتاً پانی میں تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی حدیث تو یہ ہے جس سے احناف نے استدلال کیا ہے اپنے مذہب پر۔ دوسری حدیث پاک وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة۔ اسی لفظ کے ساتھ امام ابو داؤد نے اور امام ابن ماجہ نے ابن عجلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس حدیث کو اپنی سنن کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ابن عجلان عن ابی ہریرہ سے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے بھی اپنی سنن کے اندر اور صحیح ابن حبان نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث۔ اب دیکھیے اس کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا معنی یہ ہے وَلَا لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ، ٹھیک ہے، نون ثقیلہ کے ساتھ،
اور یہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، لا یبولن، ہرگز ہرگز تم میں کا کوئی بھی شخص اے مسلمانوں ہرگز ہرگز، ٹھیک ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ہرگز ہرگز کوئی تم میں کا ٹھہرے ہوئے پانی میں، دائم مانے ٹھہرا ہوا پانی جو جاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، اور نہ ہی ٹھہرے ہوئے پانی میں، ٹھیک ہے، اندر گھس کر کے غسل جنابت کرے، کہ وہ ناپاک ہو وہ شخص اور پانی میں ہی اندر ڈبکی لگا کر کے غسل کر لے، ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے، ایسا نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر منع فرما دیا کہ کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور اسی طریقے سے پانی میں غسل جنابت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے وجہ تمسک کیا ہے؟ اس حدیث میں وجہ تمسک یعنی اس سے استدلال کرنے کی صورت یہ ہے، ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کرنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، اور غسل جنابت جو ہے وہ پانی کے نہ تو مزے کو، پانی کے مزہ جو ہے اس کو بدلتا ہے، اور نہ ہی پانی کی بو کو، اور نہ ہی پانی کے رنگ کو بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنابت سے غسل کرنا، غسل جنابت کرنا پانی کے نہ تو رنگ کو بدلتا، نہ مزے کو، اور نہ ریح بو کو بدلتا، تینوں اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بھی نہیں بدلتا غسل جنابت، ٹھیک۔ اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غسل جنابت کرنے سے مائع دائم میں، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں، ٹھیک۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ٹھیک ہے، جب منع فرما دیا ظاہر ہے بات، اور تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدلتا بھی نہیں ہے، اور جیسے کہ امام مالک نے کہا کہ نجاست کے پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدل نہ جائے، اور یہاں پر تو تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدلے گا نہیں نہانے سے، غسل جنابت کرنے سے جب نہیں بدلے گا، ٹھیک ہے، اور یہ پانی نجاست کے پڑنے سے ناپاک بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ امام شافعی نے کہا ہر حال میں، ٹھیک ہے، جب تک کہ کوئی وصف نہ بدلے۔ تو مسئلہ جب ایسا ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت کرنے سے منع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، پھر اس منع کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں رہا۔ کیوں فائدہ؟ اس لیے نہیں رہا کہ صاحب غسل جنابت کرنے سے تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدلتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں بدلتا، اور نجاست کے پڑنے سے بھی پانی ناپاک ہوتا نہیں ہے۔ اب غسل جنابت سے اتنا ہی تو ہوگا تو کہ اس کے جسم کی نجاست پانی میں پڑ جائے گی، اور نجاست کے پڑنے سے، ٹھیک ہے، بغیر کسی وصف کے بدلے پانی ناپاک نہیں ہوتا، تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا اور وصف بھی نہیں بدل رہا، پانی پاک کا پاک رہ جائے گا اور اس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ تو پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کر دیا کہ اس پانی میں غسل جنابت نہ کیا جائے؟ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ غسل جنابت کرنے سے پانی پر اثر پڑ جاتا ہے، رہی بات یہ کہ تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدلنا، تو یہ تو بدلے گا نہیں غسل جنابت سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں ہمیں دو باتوں میں سے ایک بات کا ماننا ہی پڑے گا، وہ دونوں باتیں یہ، یا تو یہ کہیں ہم، ٹھیک ہے، یا تو یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منع کرنا جو ہے یہ بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے منع کرنے کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لغو کلام کریں؟ العیاذ باللہ،
ایسا تو ہوگا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے بے فائدہ باتیں کریں، کہ ایسی چیزوں سے منع کر رہے ہیں جس کے منع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم غسل جنابت نہ کرنا پانی ٹھہرے ہوئے پانی میں، جبکہ اس غسل جنابت سے منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا تو ہوگا نہیں۔ تو ایک صورت یہ، دوسری صورت یہ کہ یہ مان لیں کہ غسل جنابت کرنے سے پانی پر اثر پڑ جاتا ہے اور وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یہ مانا یا صورت اول مانے، تو صورت اول تو مانی نہیں جا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے معنی کیسے بات کہیں گے کہ منع کر رہے ہیں اور اس منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا ایسا تو کریں گے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یقین یہ ہے، جب یہ ہے تو ظاہر ہے کہ وجہ ثانی جو ہے متعین ہے۔ دوسری صورت کا تعین ہو گیا، وہ یہ کہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جب پانی ناپاک ہو جائے گا تو پھر اب یہیں سے امام مالک کا جو ہے وہ رد ہو گیا، پانی امام مالک کا رد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب رد ہو گیا تو اب آگے دیکھیے، دوسری بات اسی پانی میں کہ اس حدیث کے اندر دائم اور دائم، یعنی ایک دائم کہ اور ایسا دائم کہ دوسرے کے فلاں دائم میں جائز ہے اور فلاں دائم میں جائز نہیں، کہ یہاں کے ٹھہرے ہوئے پانی میں جائز ہے اور فلاں کا ٹھہرا ہوا پانی ہو تو وہاں کے جائز نہیں ہے، ایسا کوئی فصل اس حدیث پاک میں نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کہ اس دائم میں جائز اور فلاں دائم میں جائز نہیں، ایسا کوئی فصل تو ذکر ہوا نہیں، تو پتہ چلا کہ دائم میں یعنی کوئی بھی ٹھہرا ہوا پانی ہو اس میں غسل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب غسل کرنا جائز نہیں ہے اور دائم جو ہے وہ اب علی العموم ہے، ٹھیک ہے، عموم کے ساتھ یعنی کوئی بھی ٹھہرا ہوا پانی ہو، تو ایسی صورت میں اس میں غسل کرنے سے وہ پانی ناپاک ہوگا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پانی جو ہے مائع جاری کے حکم میں ہو جائے، یعنی وہ پانی اتنا ہو جائے جو مائع جاری کے حکم میں ہو جائے، جیسے کہ حوض کبیر، تو حوض کبیر کا ٹھہرا ہوا پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ حوض کبیر جو ہے وہ مائع جاری کے حکم میں ہو گیا، اور اس کا مسئلہ خود حدیث سے ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ مائع جاری اگر کے حکم میں پانی ہو جائے، اور وہ کب ہوگا؟ جب وہ مائع کثیر ہوگا حوض کبیر میں، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں ناپاک نہیں ہوگا وہ پانی، کیونکہ مائع جاری کو کوئی چیز پر ناپاک نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پانی کے جس میں یہ نہا رہا ہے یہ 2 قلوں سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 قلوں سے زیادہ ہے جس ٹھہرے ہوئے پانی میں یہ نہا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ 2 قلوں سے زیادہ پانی ہے، اس میں اگر غسل جنابت کر لیا جائے پھر بھی وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب ناپاک ہو جاتا ہے تو اب قلتین کا مسئلہ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ رہی تھی کہ قلتین کا معنی میں ہی ابہام ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں پتہ چلا کہ وہ ٹھہرا ہوا پانی کہ ٹھہرا ہوا تھوڑا پانی یا زیادہ پانی، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ جب کوئی تفصیل نہیں ہے تو ظاہر یہ ہوگا کہ قلتین سے زیادہ پانی میں بھی اگر کوئی نہا لے گا تو غسل جنابت کر لے گا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور حوض کا رہا مسئلہ یہ کہ حوض کبیر، تو حوض کبیر جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک، اور حدیث جو ہے وہ مطلق ہے،
تو یہ بھی اس کے تحت میں داخل ہوگا، تو امام شافعی کے خلاف حدیث حجت ہوگی۔ ٹھیک، اب یہ ہے مگر یہ کہ مائے حوض کبیر جو ہے وہ مائے جاری کے حکم میں ہو جائے گا، تو وہ دوسرے حدیث سے نکلے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا خروج جو ہے یہاں سے دوسری حدیث سے نکالیں گے کہ مائے کثیر میں اور مائے جاری کے حکم میں جو پانی ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، جب یہ اتنی بحث کے بعد میں اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، من غیر فصل، آپ سے بغیر فصل کے آپ سے سننا فرمایا ہے اس میں۔ اب یہاں سے دیکھیے جواب دینا شروع کرتے ہیں کہ امام مالک نے جو حدیث بیان کی ہے اس کا کیا جواب ہے، اسی طریقے سے امام شافعی کی بیان کردہ حدیث کا کیا جواب ہے۔ یہ سب جواب انشاءاللہ تعالی نبین فی المحاضرہ الاتیہ، والیوم نختم بہذا القدر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔